السلام علیکم۔ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں اپنی سیریل کے ساتھ گڈ بھائی آلویز رائٹ میں۔ تو آج بیٹھے بیٹھے خیال ہے کہ بہت سارے کوشچن جو ہے وہ ذہن میں ابھرے۔ میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ان کو اس چیز میں شامل کروں اور ان سے پوچھوں کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں۔ اس کوشچن کا جواب جو ہے وہ ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ انتہائی مشکل سے پتہ نہیں ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے اعمال اس قسم کے نہیں نظر آتے۔ مثلاً اگر ہم کاروباری طبقے میں کو دیکھیں تو ہر کاروباری فرد جو ہے وہ منافع کمانے کے لیے جو ہے وہ چور رستے تلاش کرتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر۔ تو میں یہ صرف کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آیا ہمارا دین اسلام جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اسی طرح جو ہے اگر ہم نوکری پیشہ افراد کی طرف جائیں جو مختلف محکموں میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور جو عوام کی خدمت پر مامور ہیں، اصولی طور پر تو وہ عوام کی خدمت پر مامور ہیں، چاہے وہ کوئی بھی محکمہ ہو۔ میں کسی خاص محکمے کا نام نہیں لیتا۔ اس وقت تو پاکستان کے تمام محکمے بھی جو ہے وہ کرپشن کی اس حد کو چھو گئے ہیں کہ جہاں پر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کام کرنے والوں کو جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت جو ہے ہر جائز کام کے لیے ناجائز طور پر رشوت دینی پڑتی ہے۔ تو اب آپ خود یہ سوچیں کہ جب معاشرہ جو ہے وہ اس حالت میں آ جائے تو پھر یہ میرا کوشچن جو ہے وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں۔ اور حیران بھی ہوں میں اس بات سے کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں۔ مجھے آج ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، تو آج تو نہیں دیکھ رہا تھا، یعنی کہ یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ تو یقین مانے انہوں نے بھی بڑے نقطے کے ساتھ کہا تھا ایک لفظ کہ اس وقت جو ہے دنیا کی سب سے منافق ترین قوموں میں جو ہے وہ پاکستانیوں کا نام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے ہر فرد کو کہ اس نے ایک دن مرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آنکھ جس وقت بند ہو گئی تو اس کے بعد جتنے بھی اعمال جو آپ کے ذریعے ہوئے ہیں اس کا جواب دہ آپ کو ہونا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بے پناہ کرپشن کر کے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے 5 کوٹھیاں بنا دیں، 10 کوٹھیاں بنا دیں، ہزاروں مربع زمین چھوڑ دیں، اس کے بعد جو ہے وہ جب تک آپ زندہ رہے ہیں تو آپ نے اپنے عہدے سے جو ہے وہ جس عہدے پہ آپ فائز تھے اس عہدے کو خوب کیش کرایا اور آپ نے دیانتداری کے ساتھ کام نہیں کیا، تو یقین مانیں کہ جس وقت آپ کی آنکھ مچے گی تو اس وقت سے ہی آپ کا حساب شروع کر دیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن آپ کی اولاد ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ چیز وراثت میں ملی ہے، اب ہمارے باپ نے کیسے کمائی یہ آپ ان سے پتہ کیجئے۔ تو ان الفاظ سے میں صرف ان لوگوں کو جو ہے وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو جائیداد بنانے کے لیے، جائیداد اپنی اولاد کے لیے وراثت میں چھوڑنے کے لیے وہ بے پناہ کرپشن کرتے ہیں اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں اور اپنے اسٹیٹس کو گاڑیاں لینے کے لیے اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ چلنے پھرنے کے لیے جو ہے وہ تمام ناجائز رستوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ سب لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ مرتے کے ساتھ ہی ان کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اور باقی اسی طرح میں تمام دکاندار افراد بعض کا دکاندار افراد ایسے
کو پتہ چلتا ہے کہ کل تیل کا ریٹ بڑھنے والا ہے یا اس ہفتے تیل کا ریٹ بڑھنے والا ہے. دیکھیں یہ جو کمپنیوں کے اندر کام کرتے ہیں ان کو انفارمیشن پیچھے سے مل جاتی ہے. تو جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ فوری طور پہ ایک ٹرک تیل کا, کوئی بھی مارک ہو, جو بھی مارک ہے, میں کسی ایک خاص مارک کا نام نہیں لیتا کہ وہ والا تیل نہیں, جو بھی مارک جس کی بھی تیل کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ تیل بھر لیتے ہیں ٹرکوں کے ٹرک, اور راتوں رات جو ہے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ منافع, یعنی کہ جس کی جتنی جیب ہے وہ یقین مانے اتنی ہی زیادہ ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کمنٹس کے اندر اس بات کا جواب دیجیے کہ کیا ایسی دولت جو اس طریقے سے کمائی جائے کہ جس کے اندر ہمیں یہ انفارمیشن ملے کہ کل تیل کا ریٹ بڑھنے والا ہے یا اس ہفتے تیل کا ریٹ بڑھنے والا ہے, اور میں وہ تیل یا وہ آٹا یا وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, خالی تیل کی بات نہیں کرتا, اس کو ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں لے آؤں, اس کو ذخیرہ اندوز کر لوں, اور پھر بعد میں جس وقت ریٹ بڑھیں پھر میں اس کو زیادہ ریٹ پہ بڑھا کے اس کو بیچوں. تو یہ منافع جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو پلیز آپ اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجیے گا. باقی اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں میرے ساتھ مل کے, ہو سکتا ہے آپ کے کمنٹ سے کسی کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے کہ اگر کوئی شخص سرکاری محکمے میں جو ہے وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ رشوت لیتا ہے, وہ ناجائز کام کرتا ہے. ناجائز کام کے اندر دیکھیں انجینئرنگ لیول کے اوپر اگر کوئی گورنمنٹ کا انجینئر ہے, اس کو ایک سڑک کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے اور وہ مٹیریل کے اندر جو ہے وہ یا تو ناقص مٹیریل استعمال کر لیتا ہے, یا سڑک آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا ٹھیکہ جو ہے وہ موٹائی کے حساب سے دیا جاتا ہے, مثلاً 3 انچ موٹی بننی ہے, 4 انچ موٹی بننی ہے, پھر اس کی بنیاد کس طرح بننی ہے, نیچے کی بیس, اگر وہ اس کے اندر جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے اور لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے ادھر سے ادھر ہیر پھیر کر لیتا ہے, تو یہ تمام پیسہ اس کے لیے یا اس کی اولاد کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. اور اسی توسط سے میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ ایسے تمام لوگ جو یہ جو جائز ناجائز یعنی کہ جو ناجائز کام کر رہے ہیں, کیا ہم ان کو مسلمان کہنے کا حق رکھتے ہیں یا کیا وہ مسلمان کہلوانے کا حق رکھتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے گریبان کے اندر ہر فرد کو جو ہے وہ جھانک کر دیکھنا چاہیے. دیکھیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ تو بات ہو گئی کہ محکموں کی, اب محکمہ تعلیم ہے, اس کے اندر اگر ایک پروفیسر جو ہے وہ اپنی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے لے رہا ہے اور اس کے ذمے اسکول یا کالج میں کے اندر 22 دن آ کر اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے, اور وہ جو ہے پروفیسر یا وہ ٹیچر یا وہ استاد وہ 22 دن کی بجائے صرف جو ہے وہ 1 ہفتہ آتا ہے اور چھٹیاں کرتا ہے, یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہیں پڑھتے یا وہ اسٹوڈنٹ کو باؤنڈ نہیں کرتا. کیونکہ دیکھیں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ استاد اگر چاہے تو اسٹوڈنٹ کو یہ الفاظ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی 75% حاضری نہ ہوئی تو میں آپ کا داخلہ نہیں بھیجوں گا, لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے اس کو خود 22 دن یا اگر مہینے میں 2 چھٹیاں یا 3 چھٹیاں اگر اسے کوئی ضروری کام پڑ جائے تو کر سکتا ہے, لیکن کیا ہے اتنی چھٹیاں کرے جتنی چھٹیاں سال کی اسے الاؤڈ ہیں. اس کے بیچ میں بیماری ہے, اس کے بیچ میں اس کے اگر بچوں کا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. لیکن اگر وہ خود انٹینشنلی جو ہے وہ کہتا ہے بھئی, یا اسکول کے بچوں کو یا کالج کے بچوں کو یہ چیز آج کل کے دور میں جو ہے وہ باور کرا دی جاتی ہے کہ بھئی دیکھیں اسکول اور کالجوں میں جو گورنمنٹ کے ہیں اس کے اندر پڑھائی نہیں ہوتی, اور آپ جو ہے وہ جائیں اپنے ٹیوشن سینٹروں کے اندر جو ہے وہ داخلے لیں, وہاں پہ جو ہے وہ سالانہ جو ہے آج کل ایسے ٹیوشن سینٹر ہے جن کی سالانہ وہ فیس پوری کی پوری لے لیتے ہیں, کسی نے 40,000 لے لی, کسی نے 45,000 لے لی. تو اس طرح یہ ہے کہ 12×36 تقریباً 4,000 روپے جو ہے وہ مہینہ انہیں
پڑ جاتی ہے تو یہ ٹیوشن فیس کے طور پہ ہے، تو اس طرح وہ ورکنگ ہوتی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے تمام پروفیسر یا ایسے تمام اساتذہ اکرام جو اس فیل کے مرتکب ہیں کہ وہ چھٹیاں کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ کو انہوں نے باور کرا دیا ہے کہ بھائی کالجوں میں پڑھائی نہیں ہوتی، تو آیا ان کا رزق جو ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمیں جو ہے وہ گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جس شعبے سے بھی منسلک ہیں دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کریں۔ یقین مانیں، میں خود فرانس میں ہوتا ہوں، وہاں پہ ہر ادارہ انتہائی دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ اگر میں محکمہ تعلیم کو دیکھوں تو وہاں پہ تمام اساتذہ اکرام، تمام پروفیسر جو ہے وہ اپنے ٹائم پر آتے ہیں، اپنے ٹائم پر اسکول سے جاتے ہیں، تمام محکمے جو ہے ان کے اندر ورکنگ آنیسٹلی ہوتی ہے۔ تو اگر ان باتوں کو دیکھیں تو وہ لوگ اخلاقی اعتبار سے جو ہے یقین مانیں ہم سے 100 گنا آگے ہیں۔ صرف مذہب ان کے پاس جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے وہ غیر مسلم ضرور ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے ان کے اخلاق انتہائی اچھے ہیں۔ اور جب یہی لوگ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو یقین مانیں کہ ان سے اچھا مسلمان میں نے نہیں دیکھا۔ تو بس میں آج آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ ہر شخص جو ہے چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، یا جو اس کے اوپر لائبلٹیز، جو اس کے اوپر ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں، تو اگر وہ شخص جو ہے وہ اس کو آنیسٹلی ادا نہیں کرے گا تو اٹ مین کہ اس کی کمائی جو ہے وہ حلال نہیں ہوگی۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے یا آئندہ میری ویڈیو کے اندر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تو دعا کیجئے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مسلمانوں کو رزق حلال کھانے کی، کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔